سدرا لطیف ایڈوکیٹ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کس پوزیشن میں دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جمہوری جماعت ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بحران سے نکال سکتی ہے. نواز شریف کو ڈھیل کے ذریعے لایا گیا ہے. الیکشنز کے اندر تمام جمہوری جماعتوں کو ایک موقع ملنا چاہیے. پی ٹی آئی جمہوری پارٹی نہیں ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو ایک جمہوری طریقے کے ذریعے پارلیمنٹ سے جو ہے وہ بھیجا گیا تو وہ ایک جمہوری طریقہ تھا. چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہو رہا ہے؟ جس طرح سے اداروں کے اوپر ہماری اپنی سیکیورٹیز کے اوپر ہر معاملے پر جس طرح کی نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی، جس طرح کے ایشوز پھیلائے گئے، میں سمجھتی ہوں وہ کسی طور بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے وہ موضوع نہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اس کرسی کے لیے موزوں ترین شخصیت ہیں. بلاول بھٹو زرداری نہ صرف اس پوسٹ کے لیے اہل اور موزوں ہیں بلکہ انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر ہیں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، آغاز اس پروردگار کے نام سے جو دلوں کے بھید بخوبی جانتا ہے. آپ کا میزبان محمد عرفان حاضر خدمت ہے. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں سینئر نائب صدر خواتین ونگ آزاد کشمیر کی حیثیت سے سدرا لطیف ایڈوکیٹ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں. آج ان سے مختلف قسم کے سوالات کریں گے. کچھ تلخ بھی ہوں گے، کچھ جو ہے وہ مختلف قسم کے سوالات ہوں گے. میم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. سب سے پہلے تو آپ کا قیمتی وقت دینے پر آپ کا بہت شکریہ. مختلف سوالات ہمارے پاس موجود ہیں جس کے لیے آپ کو جو ہے وہ مختصر جواب دینے پڑیں گے. جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میری آواز جو ہے وہ تمام لوگوں تک، دنیا تک پہنچ سکے. میں اس پر آپ کی مشکور ہوں. میم یہ بتائیے گا، چونکہ پاکستان میں جنرل الیکشنز بالکل جو ہے وہ قریب آن پہنچے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کس پوزیشن میں دیکھ رہی ہیں؟ آپ نے قبل ازیں کہا کہ مختصر جواب دینا ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی ایک سب سے بڑی جمہوری قوت ہے، ماضی میں بھی رہی اور آج بھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، آپ کسی تناظر میں بھی دیکھ لیں، چاہے وہ معاشی صورت میں ہوں، باقی جس حالات میں دیکھیں، جس تناظر میں بھی دیکھیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جمہوری جماعت ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کو بحران سے نکال سکتی ہے اور ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتی ہے. جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سب سے پہلے الیکشن کی بھرپور کمپین پورے پاکستان کے اندر شروع کر رکھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی پر عوام کا اعتماد ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے عوام کے حقوق کے لیے انشاءاللہ گھر گھر نکلی ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بھاری اکثریت میں کامیاب ہو کر پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے گی اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں اس کے پاکستان کے پرائم منسٹر ہوں. میم آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے جس طرح سندھ میں ترقی اور خوشحالی لائی ہے اسی طرح پورے پاکستان میں لانا چاہتی ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کے اندر ماضی کے مختلف ادوار میں بھی اور آج بھی جو ویژن، جو سوچ اور جو فکر لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نکلے ہیں، وہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے وہ ایک امید کی کرن ہے. اور ترقی کی جہاں تک آپ نے بات کی تو میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں آپ ایٹم بم سے لے کر دیکھ لیں، آپ آئین سے لے کر دیکھ لیں، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری انداز میں ہمیشہ اداروں کی مضبوطی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور بالخصوص پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے اور جمہوریت کے لیے ہمیشہ قربانیاں دی، اور غریب اور مزدور کے لیے اور اس پاکستان کے بہتر فیوچر کے لیے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوری کردار ادا کیا. میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی پھر ایک بار پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گی. محترم آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان اندرونی اختلافات ہیں تو کیوں ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک وہ واحد جمہوری جماعت ہے
جس میں ہر بندے کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا اور کسی بات سے اتفاق نہ کرنے کا بھی اختیار حاصل ہے. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی وہ سوچ اور وہ ویژن ہے کہ جو انہوں نے ایک عام آدمی کو زبان دی تھی کہ آپ کسی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین اور تمام پارٹی ایک پیج پر کھڑی ہے. نواز شریف کو ڈیل کے ذریعے لایا گیا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ الیکشنز کے اندر تمام جمہوری جماعتوں کو یہ موقع ملنا چاہیے، اور جس طرح میرے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے جس میں جمہوری جماعتیں اپنا الیکشن بھرپور انداز میں لڑیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی الیکشن لڑے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی طاقت پر یقین رکھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی ملک کے لیے اور عوام کے لیے امید کی کرن ہے، اور یقیناً عوام پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار کرے گی. پی ٹی آئی جمہوری پارٹی نہیں ہے. دیکھیں، میں یہ پاکستان اس تحریک انصاف کے حوالے سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو ان کے گزشتہ ادوار میں جب ان کی گورنمنٹ بنی تو اس دور میں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا، اور بالخصوص وہ جو 8 مئی کا واقعہ ہوا، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کے لیے وہ سازش تھی جس کو ہم کسی صورت نہ ہم نے کامیاب ہونے دیا اور نہ ہم کامیاب ہونے دیں گے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو ایک جمہوری طریقے کے ذریعے پارلیمنٹ سے جو ہے وہ بھیجا گیا، تو وہ ایک جمہوری طریقہ تھا، جمہوری انداز تھا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہی کلچر مزید 4 دن رہتا تو میرے خیال میں جو اس وقت یوتھ اور جو عوام میں جو نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، جس طرح کا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان ایک جمہوری پرامن ملک کے اندر اس طرح کے کلچر کے ہم متعامل نہیں ہو سکتے. چیئرمین، تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہو رہا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے پارلیمنٹ کے فلور پر یہ کہا تھا کہ ہمیں اس کلچر کو ختم کرنا چاہیے اور ہمیں اس پاکستان کی ترقی کے لیے ایک پیج پر آنا چاہیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو لیگل پوزیشن ہے ان کی، وہ تو عدالتیں جو ہیں وہ ڈٹرمن کریں گی کہ کیا ہے، لیکن جو سر دست جس طرح آپ نے کہا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کچھ پرانے ادوار میں ہوا، جس طرح سے 8 مئی کا واقعہ ہوا، جس طرح سے اداروں کے اوپر، ہماری اپنی سیکیورٹیز کے اوپر، ہر معاملے پر جس طرح کی نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی، جس طرح کے ایشوز پھیلائے گئے، میں سمجھتی ہوں وہ کسی طور بھی پاکستان کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے وہ موضوع نہیں تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے اس کرسی کے لیے موزوں ترین شخصیت ہیں. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت پاکستان کو اگر بحران سے کوئی شخص نکال سکتا ہے، کوئی شخص نوجوانوں کا جو قائد اور لیڈر ہے، جو اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے، جو ایک نئی سوچ رکھتا ہے، جو ویری ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نہ صرف اس پوسٹ کے لیے اہل اور موزوں ہیں، بلکہ انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر ہیں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. نواز شریف کی جگہ زرداری صاحب بھی تو یہاں موجود تھے، ان کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ لیکن جی، زرداری صاحب بالکل موجود ہیں، اور زرداری صاحب پارٹی کے اس وقت کو چیئرمین ہیں، اور کو چیئرمین کی حیثیت سے وہ اپنی بھرپور ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ زرداری صاحب وہ اعلیٰ پائے کے مدبر سیاستدان ہیں کہ جنہوں نے جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت ہوئی تو جالے اور عوام بکھرے ہوئے تھے اور ہم ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے. میں سمجھتی ہوں کہ وہ مدبر سیاستدان جس نے پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کو یکجا کرنے کے لیے پاکستان کھپے کا نعرہ دیا، جس پر آج عوام اور تمام کارکنان نے لبیک کہہ کر ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے مشن کو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے مشن کو، آصف علی زرداری صاحب کی صورت میں اور جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں ہم آج متحد اور منظم ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل پاکستان پیپلز پارٹی ہے. بلاول بھٹو زرداری میں اور آصف علی زرداری اور موجودہ قیادت میں جو ہے وہ بھٹو خاندان کی جو ایک عوام کے لیے ایک مینڈیٹ تھا، عوام کے لیے جو ایک جدوجہد تھی، عوام کے لیے جو ایک اصلاحات لانے کی کوشش تھی، وہ یہ چیزیں، یہ کردار آپ ان موجودہ قیادت میں دیکھ پا رہی ہیں؟ جی بالکل میں دیکھ پا رہی ہوں، اور دیکھیں اس کا ثبوت بھی موجود ہے، اور عوام نے دیکھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، جناب آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، تو آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح سے
پارلیمنٹ کو مضبوط کیا، جس طرح سے صوبوں کو اختیارات دیے اور جس طرح کے سیاسی اقدامات کیے، میں سمجھتی ہوں وہ ایک دور اندیش سیاستدان اور ایک محب وطن کر سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو موجودہ قیادت ہے وہ انتہائی موزوں ہے، اہل ہے، اور جمہوری رویوں کے ساتھ آئین اور قانون کی بالادستی کے اندر رہ کر انشاءاللہ تعالی اداروں کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ماضی کی طرح اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. پاکستان میں جنرل الیکشنز کے بعد آزاد کشمیر میں کوئی تبدیلی دیکھ رہی ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس وقت کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے الیکشنز کے بعد کیا صورتحال ہوتی. تبدیلی آئے گی صحیح؟ دیکھیں جی، ہم تو کہتے ہیں کہ جمہوری انداز میں پاکستان کے اندر اگر کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بنتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ جاتی ہے، کیونکہ تو آزاد کشمیر کے اندر کیا ہوتا ہے، میں سمجھتی ہوں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ وقت آنے پر ہی پھر یہ پتہ چلے گا. پولنگ سے پہلے، الیکشن سے پہلے عوام کے لیے کوئی میسج؟ میں صرف عوام کے لیے یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید نے عوام کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا مگر اصولوں پر سودا بازی نہیں کی، اسی راہ پر چلتے ہوئے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن اس جدوجہد کو جاری رکھا. آج اس قوم کے پاس بلاول بھٹو زرداری کی صورت میں ایک نوجوان انتہائی پڑھی لکھی قیادت موجود ہے، اور پاکستان کی عوام نے یہ خود طے کرنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں، تیر پر مور لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں، تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے. بہت شکریہ. ناظرین محترم، یہ تھی میرے ساتھ سینئر نائب صدر خواتین ونگ آزاد جموں کشمیر سدرا لطیف ایڈوکیٹ صاحبہ، جنہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس اس وقت انتہائی انرجیٹک اور نوجوان رہنما اور جو ہے وہ پاکستان کا آنے والا بہترین مستقبل بلاول بھٹو صاحب موجود ہیں، جو پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. تو عوام جو ہے وہ تیر کے نشان پر مہر لگا کر پاکستان کو جو ہے وہ بحران سے نکال سکتی ہے. اپنے میزبان محمد عرفان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.